النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال الله تعالى في مقام آخر ثم أماته فأقبره. ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ عز و جل جل جلالہ کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہی حقیقی داتا غوث العظم، مشکل کشا، دستگیر، غریب نواز، بگڑیاں بنانے والا، سنوارنے والا، کشتیوں کو پار لگانے والا ہے۔ انگنت تعداد درود السلام امام الانبیاء، امام المرسلین، ساقی کوثر عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے رہبر و رہنما پیغمبر بنا کر بھیجا، خاتم النبیین اور رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اس وقت دین حنیف کے اندر مختلف طریقوں، حیلو تعویلو بہانوں سے، ہتھ کنڈوں سے تشکیک، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب و سنت کے اندر بیان کردہ مسائل میں الجھایا جاتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کے بیج بوئے جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں دایان اسلام کی، دایان حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کو ان مختلف چیلنج سے اور تشکیک والے مختلف گروہوں اور فطروں سے آگاہ کرے۔ تو انہی مسائل میں سے ایک ایسا مسئلہ عذاب قبر اور اس کے حوالے سے دیگر امور ہیں جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ قبر کا معاملہ برزخی زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اور برزخی زندگی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ گویا اخروی زندگی کا آغاز انسان کی موت سے شروع ہو جاتا ہے، اور یاد رہے کہ عقیدہ آخرت ہی انسان کے اندر عمل کے جذبات کو ابھارتا ہے۔ جس بندے کو خدا خوفی ہوگی، جس بندے کے اندر آخرت کا خوف اور جواب دہی کا احساس ہوگا کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد مجھے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، تو وہ ہر عمل کو سوچ سمجھ کر کرے گا۔ وہ جو قدم اٹھائے گا اس کو بھی سوچ سمجھ کے اٹھائے گا۔ جو بات منہ سے نکالے گا اسے پتہ ہوگا انہ لقول، کہ یہ وہ قول ہے کہ جو اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے۔ نگہبان فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ رب کے دو معزز فرشتے میری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں، اس لیے جو بولے گا اپنی زبان سے جو کلمات ادا کرے گا وہ سوچ سمجھ کے ادا کرے گا۔ اپنے ہاتھوں کو اگر استعمال کرے گا تو ایسی چیزوں میں استعمال نہیں کرے گا جس سے اس کی کل پکڑ ہو جائے۔ اپنے کانوں سے ایسی چیز نہیں سنے گا جن سے اس کی کل پکڑ ہو۔ اپنی آنکھوں کا غلط جگہوں پر استعمال نہیں کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ذرا آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا تو اسے پتہ ہوگا میں آج جو کر رہا ہوں کل میری زبان پر تالا لگ جائے گا،
میری زبان یہ بول نہیں پائے گی، اور اس دن میرے ہاتھ بول کر میرے خلاف گواہی دیں گے۔ جس کے اندر عقیدہ آخرت ہوگا، مضبوط ہوگا، یقین ہوگا کہ آخرت میں میری جواب دہی ہونی ہے، وہ پھر اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کل میری زبان بندی ہو جائے گی اور میری آنکھیں میرے خلاف گواہی دینے لگ جائیں گی، میرے پاؤں میرے خلاف، اور رب کی عدالت میں یہ میرے خلاف گواہی دیں گے، اور میرے ہر ایک جز ہر عضو وہ میرے خلاف گواہی دے گا، اور اس وقت زبان نہیں بولے گی۔ ہاں، یہ دنیا کے اندر زبان ہی تو تھی جو ہر روز جب ابن آدم صبح کرتا ہے، حدیث پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اعضاء ہاتھ جوڑتے ہیں اس زبان کے آگے، اے زبان اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اے زبان اگر تو پھسل گئی تو مار ہمیں پڑے گی، تجھے نہیں پڑے گی۔ محترم پیارے بھائیو، جب ہمیں اس مسئلے کے اندر بھی تشکیک میں، شک میں مبتلا کر دیا جائے گا، تو پھر اکثر ایسے لوگوں کی ہے جو سیکولر طبقہ ہے، جو دین بیدار طبقہ ہے، جو رب کو رب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو دہریت کو پروموٹ کرتے ہیں، جو اللہ کو بھی نہیں مانتے، ان کا دین کا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آج ہماری اکثریت نوجوان نسل وہ گمراہ ہوگی، فتنوں کا شکار ہوگی، شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوگی۔ ایسے حالات میں عمل عالم کی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے، دایان حق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو کھولے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھولے، امت کو پڑھ کر سنائے، اس بھٹکتی ہوئی امت کو، در بدر ٹھوکرے کھاتی امت کو عرب کا قرآن پڑھایا جائے، محمد رسول اللہ کا فرمان سکھایا جائے۔ یہی حالات کا تقاضا ہے، یہی وقت کی بخار ہے۔ اے امت محمد، اپنے وسائل کا صحیح استعمال کر کے امت تک دعوت حق پہنچا دو، ہماری ذمہ داری ہے، وہی ذمہ داری جو اللہ نے اپنے پیغمبر کی لگائی تھی۔ اے پیغمبر، تیرا کام یہ ہے کہ جو تیرے ذمہ پیغام پہنچ چکا ہے اس پیغام کو پہنچا دے، تیرا پیغام امت تک پہنچنا چاہیے، آگے کوئی عمل نہ کرے وہ اور اس بات کو نہ مانے، اس سے آپ کی پوچھ نہیں ہوگی۔ ہاں، آپ سے یہ پوچھ ضرور ہوگی کہ آپ کو دین کا یہ مسئلہ پتہ تھا، قرآن کی آیت پتے میں تھی، حدیث مصطفیٰ پتے میں تھی، لیکن تو جان بوجھ کر آنکھیں بند کر کے، جس طرح کبوتر بلی کے آگے آنکھیں بند کر رہتا ہے، سمجھتا ہے میری جان بچ گئی ہے، لیکن اگلے نوالا وہ بلی کے منہ میں ہوتا ہے کبوتر کا۔ یہ حالت اور یہ کیفیت اللہ پوچھے گا، اللہ کے ہاں بانا نہیں چلے گا۔ تو آئیے محترم پیارے بھائیوں، یہ موضوع کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور یاد رہے اس قبر کے اندر دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تو کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا تھا، کبیرہ گناہوں سے زندگی کو محتاط بنا کے رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اسے نعمتوں سے نوازیں گے۔ لیکن کافر، منافق، مشرک، اللہ کا باغی، نافرمان، فاسق و فاجر، کبیرہ گناہوں سے توبہ نہ کرنے والا، کبیرہ گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو مبتلا کرنے والا، کل قیامت کے دن دو طرح کے عذاب ہوں گے۔ رہے کافر اور منافق اور مشرک، قبر کے عذاب دائمی عذاب ہوگا۔ دائمی عذاب سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ لگاتار مسلسل عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو مسلمان تھے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے، لیکن غلطیاں تھی، اعمال کے اندر سستیاں تھی، دین کے اندر کوتاہیاں ہو گئی، بدعملی کی سزا قبر میں ملے گی، جتنا ان کے گناہ ہوگی اتنی سزا ملے گی۔ لہذا
اس چیز کو میں نے تمہیداً اس لیے عرض کیا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جس کو قبر کی نعمتیں ملیں گی کیا دائمی ملیں گی، اور جس کو قبر کا عذاب ہوگا کیا دائمی عذاب ہوگا؟ یاد رہے قبر کا عذاب دائمی بھی ہوگا اور عارضی بھی ہوگا، اسی طرح قبر کی نعمتیں دائمی ہوں گی، جس کو ملے گی تعدد آخری جو اس کا قیامت کا سور پھونکا جانے اور اٹھایا جانے تک جتنا بھی مرحلہ ہے اس برزخی زندگی کا، اخروی زندگی کا جو پہلا سٹیپ ہے، اس کو نعمتیں ملتی رہیں گی۔ دوسری بات، ہمارے ہاں یہ بھی شک اور تشکیک پیدا کی جاتی ہے اور سوال کیا جاتا ہے کہ کیا قبر کی نعمتیں، قبر کے اندر ملنے والی نعمتیں، وہ صرف جسم مستفید ہوگا یا روح بھی مستفید ہوگی؟ قبر میں ملنے والا عذاب وہ آیا جسم کو یا روح کو ہوگا؟ حضرات محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اچھی طرح کان کھول کر یہ بات نوٹ کر لو کہ قبر کے اندر نعمتوں کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے، اور قبر کے اندر جو عذاب ہوگا اس کا تعلق روح اور جسم دونوں سے ہو۔ پھر ایک مزید سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت انسان کی روح نکالے گی، اسے مردہ کہا گیا، کیا قبر میں اسے دوبارہ زندگی نصیب ہو جائے گی؟ یاد رہے برزخی زندگی ہر مسلم، ہر کافر، ہر نبی، ہر ولی، ہر شخص کو حاصل ہے، لیکن برزخی زندگی کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے حوالے سے کیا بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن فرمایا تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک مقام میں فرمایا انہیں مردہ مت کہو بلکہ اللہ کیا اور رزق دیے جاتے ہیں، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اس لیے برزخی زندگی ہر ایک کو حاصل ہے، برزخی زندگی کا انکار ہم نہیں کر سکتے، لیکن برزخی زندگی کو ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ اسی طرح محترم پیارے بھائیوں، یہ بھی مسئلہ اچھی طرح یاد کر لو اور اچھی طرح یاد رکھ لو۔ کیل وکال تو بہت کی جاتی ہے، سوال بہت سے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس وقت فتنے عروج پر ہیں، بالخصوص الحاد کا فتنہ وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے سوال پیدا کرتا ہے کہ اپنے ملا اور مفتیوں سے پوچھو، اور دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ تحقیق کرو، لیکن تحقیق کے نام پر بے جا بے تکے اپنی طرف سے خیالی بنائے گئے سوالات کی دین اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا جاتا ہے، محفل لگی ہوئی ہے، سیدنا حذیفہ ہے، اللہ کے رسول مجھے یہ بتلائیے کہ کیا فلاں میرا باپ ہے؟ آپ فرماتے جی ہاں وہ تیرا باپ ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول بتلائیے، سوال ہوتا ہے کیا میرا باپ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ اللہ کے رسول کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسے سوالات جو ہم سے پوشیدہ رکھے گئے، ایسے معاملات جو ہم سے پوشیدہ رکھے گئے کہ اتنا قرآن اور حدیث میں بیان ہوا اتنے پر بغیر شک و شبہ کے ایمان لانا چاہیے، اور جو کتاب و سنت نے ہمارے سامنے واضح نہیں کیا، جو رب العالمین نے ہم سے باتیں پوشیدہ رکھی ہے، ان کو پوشیدہ رکھا جائے، تہانے میں ہی چھوڑ دیا جائے، ان کے اوپر سے ڈھکنے کو نہ اٹھایا جائے۔ جس طرح کٹن کا ڈھکنا جب اٹھایا جاتا ہے چھینٹیں اپنے اوپر پڑتی ہیں، اور جن باتوں کو، جن مسائل کو شریعت اسلامیہ نے پوشیدہ رکھا ہے ہم ان کو پوشیدہ رکھیں گے۔ محترم پیارے بھائیوں، اگلی بات بھی اچھی طرح نوٹ کر کہ قبر کے اندر ملنے والی نعمتیں اور قبر میں ملنے والا عذاب، آسان شارٹ کٹ لفظوں میں برزخی زندگی، اس کا تعلق امور غیبیہ سے ہے، ایسے امور سے ہے جو غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ سورہ البقرہ ہے، میرا رب
ہمارے عقیدوں کی اصلاح شروع قرآن سے کر رہا ہے، اور فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس کتاب مقدس میں منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے۔ جس کو یقین ہوگا، جو متقی ہوگا، ہدایت اسے ملے گی۔ اور متقین کی، مسلمین کی، خالص اللہ سے ڈرنے والوں کی پہلی نشانی ہی یہی بیان ہے کہ محترم بھائی، مسلمان کہلوانے والے، اے محترم بہن، اپنے آپ کو امت مسلمان کی بیٹی کہلوانے والی، سن، تیرے عقیدے کے اندر رب العالمین نے ھدی للمتقین کے بعد سب سے پہلا عقیدہ جو رب العالمین نے آسمانوں سے اتارا کہ ایک امت محمد کا فرد جب قرآن کو کھولے، اس امت محمد کی بیٹی جب قرآن کو کھولے تو اسے پہلا عقیدہ یہی دیا گیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان رکھتی ہوں گی۔ وہ مرد ہے تو غیب پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ تو قبر کا معاملہ، برزخی زندگی کا معاملہ امور غیب سے ہے۔ کن چیزوں سے ہے؟ غیب کے امور سے ہے۔ تو جب غیب کی باتیں جن کے متعلق کتاب و سنت نے ہمیں بتلا دیا، ان پر مین وان اسی طرح عمل ہے، اپنا اسی طرح ایمان لانا ہے۔ اور جن چیزوں سے کتاب و سنت نے اپنا معاملہ مخفی رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، وہ باتیں ہمیں نہیں بتلائی، ان باتوں میں ہم نے پڑھنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول، آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اور آپ نے یہ سوال ایک لونڈی سے بھی کیا، اس نے آسمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اللہ آسمانوں میں ہے۔ صحابہ کرام ہیں، بحث و مباحثہ ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے ان کے بحث و مباحثے کو تقدیر کے معاملات میں دیکھنے کی۔ تقدیر کا معاملہ جو ہے، یہ بھی اکثر ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو پوشیدہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب بات یہاں پہنچ جائے نا کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے، کوئی بات نہیں، اس کا جواب ہم دیں گے کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن جب بات یہاں پہنچ جائے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، فرمایا اپنی زبانوں کو تالے لگا دو، خاموش، اس سے آگے تم نہیں بول سکتے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، فلاں شے کو کس نے پیدا کیا، فلاں کا خالق کون ہے، اللہ ہے ساری کائنات کا خالق و مالک۔ لیکن جب اس خالق و مالک کے بارے میں پوچھا جائے کہ اس کو کس نے پیدا کیا، ہماری شریعت یہاں ہماری زبانوں پہ تالا لگا دیتی ہے کہ اس سے آگے سوال نہیں کرنا۔ محترم پیارے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نیچے ہال میں تشریف فرما، میری اسلامی ماؤں بہنوں، میری باتوں کو توجہ سے سنا کریں، شاید زندگی کسی موڑ پہ کام آ جائے۔ علم نہیں ہے میرے پلے، لیکن جو چند کلمات میرے علم میں ہے، جو کتاب و سنت کے چند دلائل میں رکھتا ہوں، میرے علم میں سینے میں محفوظ ہے، وہ آپ کے سامنے اس لیے نشر کر رہا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ آج فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے اس دور میں نت شکوک و شبہات پیدا کر کے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی کہ ایسے امور جو اللہ نے کتاب و سنت میں بیان فرما دیے، ہم کو ان پر ایمان رکھنا ہے جس طرح اللہ نے اور رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اور ایسے امور غیبیہ جو غیب کے امور ہیں، رب العالمین نے بھی واضح نہیں کیے، محمد رسول اللہ نے بھی واضح نہیں کیے، ہمیں ان پر اسی طرح ایمان لانا ہے، ان کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو باتیں بیان ہوگی ان پر ایمان لانا ہے۔ تو آئیے محترم بہارے بھائیوں، یہ قبر ہے، میں عرض کر چکا، اس قبر میں ایک عموماً یا تو نعمتوں سے مستفید ہوگا، یا پھر اگر وہ گنہگار ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، تو قبر کا دائمی عذاب ہوگا۔ یہ قبر، اس کے اثبات کے لیے اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، اللہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں قبر ملے گی۔ تو یاد رہے، انتہائی اہم سوال
کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے موت کے بعد خبر نصیب ہوگی. ایک انسان ہے ہوائی جہاز میں فوت ہو جاتا ہے اور پھر یا بحری جہاز میں فوت ہو جاتا ہے، لاش کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیتے ہیں. ایک انسان ہے، آگ لگتی ہے، انسان کو اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، جل سڑ کر کوئلہ بن جاتا ہے، جسم کا عضو کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو کوڑے نما انسان ملتا ہے. ایک انسان ہے جنگل میں کہیں بیابان صحراؤں میں فوت ہو گیا. کوا آیا، اس نے اپنے حصے کی مقدار بوٹی گوشت اس کا نوچا کھا کے چلا گیا. ایک درندہ آیا، اسی انسان کا گوشت کھایا، نوچا چلا گیا. ایک اور شے آئی، اس نے اپنے حصے کا گوشت کھایا، حتیٰ کہ انسان وہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ ہی ملا ہے. انسان کے جسم کا ایک ذرہ کبے کے پیٹ کے اندر چلا گیا، ایک چیل کے اندر چلا گیا، ایک عقاب اور شہین کے پیٹ میں چلا گیا، ایک شیر کے پیٹ میں چلا گیا، ایک گدڑ کے پیٹ میں، ایک لومڑی کے پیٹ میں، اور حضرت انسان کا بچہ کیا جو وہ صاحب کو لاش ملی وہ تو ہڈیوں کا کھوکھلا تھا. اسے تو قبر نصیب ہی نہیں ہوئی. شک پیدا کر دیا جاتا ہے. لیکن یاد رہے میرے محترم پیارے بھائیوں، ایک انسان جب اس دنیا سے اس کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کی برزخی زندگی کا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے، اور وہ برزخی زندگی ہے. مردے کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، کیا معاملہ ہے، یہ مردہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے ہوتے. ابھی سے موت ادھر روح سے، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر سے اگلے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو محسوس نہیں ہوتا. اس لیے یاد رہے، اگر انسان ہے اس کی خاک بنا کر ہواؤں میں اڑا دی جائے، اس کی آگ، اس کی لاش جل کر کوئلہ بن جائے، اس کی لاش سمندر کے سپرد کی جائے اور سمندر میں بسنے والی مخلوقات کھا جائے، ہر انسان کے اجزاء بالآخر اسی زمین کے اندر ہی منتقل ہوں گے. ہر انسان کے جسم کے اعضاء، گوشت پھوس، ذرہ ذرہ، آخر اس کا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ وہ کدھر منتقل ہوں گے، زمین میں. اس لیے ایک مثال دی گئی، اللہ کے رسول نے بات سمجھائی. فرمایا ایک شخص ہے بنی اسرائیل کا، آخری وقت آیا، رب کا خوف آ گیا دل میں. انسان ہے، کسی وقت بھی رب ہدایت دے سکتا ہے. زندگی گناہوں کے اندر، معصیت کے اندر گزاری، رب کا خوف آ گیا. ادھر موت کا وقت بھی قریب ہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کی، پیارے بچوں آ جاؤ میرے سامنے. اکٹھے ہو گئے، کہا میری ایک وصیت لکھ لو. جی بابا جی بتلائیے کیا وصیت لکھنی ہے. کہا جب میں مر جاؤں تو لکڑیاں جنگل سے اکٹھی کرنا اپنے اپنے حصے کی، پھر آگ کا الاؤ روشن کرنا. اگلا کیوں؟ جب میں مر جاؤں آگ کا الاؤ روشن کر کے اس میں مجھے پھینک دینا ہے. جب گل سڑ کر میری ہڈیاں کوئلہ بن جائے اور پیچھے خاک بچے تو اس خاک کے مختلف حصے کرنے، کچھ ہواؤں کے سپرد کر دینا، کچھ زمین کے سپرد کر دینا، کچھ سمندر کی لہروں کے سپرد کر دینا، تاکہ کل قیامت کے دن جب میرا جسم ہی نہیں ملے گا تو رب میرا حساب کیسے کرے گا. اپنا خیال تھا، دماغ اپنا تھا، شعور اس کا اپنا تھا، اس کی اپنی عقل اور فہم و فراست یہ کہتی تھی کہ جب میرے جسم کا کوئی عضو ملے ہی گا تو میرا رب میرے پوچھے گا کہاں سے، میرا حساب کہاں سے کرے گا. بنی اسرائیل کے اس شخص نے یہ وردات کی اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، اور امت محمد
اللہ کے پیغمبر نے اپنے امتیوں کو یہ سبق دے دیا، اور یہ بات اللہ نے بتلائی محمد رسول اللہ کو وحی کے ذریعے، اور آپ نے اپنی امت تک پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کے ساتھ جب اس کے بیٹوں نے ایسا کیا نا تو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کے اجزاء کو لے کے آؤ، پانیوں کو حکم دیا اس کے اجزاء کو واپس میرے سپرد کرو، زمین کو حکم دیا جہاں جہاں اس کے اعضاء بکھرے ہیں اکٹھے کرو، سمیٹو، دوبارہ جسم ترتیب دے دیا گیا۔ اب جب جسم ترتیب دے دیا گیا تو پوچھا ہے بندے پتلا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ کیا تو نے یہ سمجھ سکا کہ میری خاک خاک ہو جائے گی، ذرہ ذرہ میرے جسم کا ہو جائے گا، ٹکڑا ٹکڑا بھی نہیں ملے گا، میری پوچھ گچھ کہاں سے ہوگی؟ اب تمہارا میں نے تجھے اکٹھا کیا ہے کہ نہیں؟ کہ جی۔ پتلا پھر کیوں کیا ہے؟ کہے گا اللہ میں نے تیرے خوف کی وجہ سے۔ یہ وہ بات تھی کہ اللہ کے رسول نے اس شخص کے بارے میں یہ بتلایا کہ اللہ اس وجہ سے اسے معاف کر دے۔ بھائیو یہ واقعہ، یہ مثال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت انسان کی لاش خواہ زمینی قبر کے سپرد کرے، خواہ سمندر کے سپرد کرے، خواہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے ہواؤں کے سپرد کر دے، خواہ خاک بنا کر پوری زمین میں بکھیر دے، لیکن کل قیامت کے دن جو رب کائنات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر ہے وہی دوسری بار بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور رب العالمین کے لیے مشکل نہیں ہے، جس نے اتنا بڑا آسمان بغیر کسی ستون کے کھڑا کر دیا، جس نے اتنی بڑی زمین بنائی، اس میں پہاڑ بنائے، اس میں جناب نہریں بہتی ہیں، چشمے بہتے ہیں، بلاہر سمندر بنتا ہے، خشکی سے زیادہ پانی ہے زمین پر، جو اللہ اس زمین کو سہارا دیے ہوئے ہے، اس میں انسان بستے ہیں، ہر رنگ کی مخلوق بستی ہے، جو اللہ ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کو روزی بہاں فراہم کرنے والا، ان سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، وہی رب اس بات پر قادر ہے کہ کل قیامت کا دن ہو حضرت انسان کو دوبارہ زندہ کرے۔ تو میرے محترم پیارے بھائی، اس لیے یاد رکھیں کہ انسان جب مر جاتا ہے تو پھر اس کا برزخی معاملہ شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ اپنی قبر میں چلا گیا ہے، اس کے ساتھ حساب والا معاملہ، جزا و سزا والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں تاکہ بات مزید سمجھ میں آ جائے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، یہ دنیا کی زندگی ہے، ہم میں سے کون شخص ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں کبھی بھی سوتا نہیں؟ سبھی سوتے ہیں نا، نیند سبھی کو آتی ہے کہ نہیں؟ اچھا پھر وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نیند میں کبھی خواب آیا ہی؟ سبھی کو خواب آتے ہیں۔ میں سویا، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے محل ہے، سرس و سبز شاداب باغ ہے، اور مجھے گھوڑے پہ بٹھا دیا گیا ہے، میں جنت کی سیر کرتے کرتے پوری جنت دیکھ کے آ گیا ہوں، لیکن میں تو ابھی زمین پر ہوں، لیکن سویا ہوا ہوں، ساری چیزیں خواب میں دیکھے جا رہا ہوں، اور میرے سینے کو ٹھنڈک مل رہی ہے، میں خواب کے اندر بہت خوش ہو رہا ہوں، خواب کے اندر مجھے دلی تسکین ملتی ہے۔ میں سویا ہوں یہاں پاکستان میں، لیکن خوابوں میں بیت اللہ کی زیارت کر کے وہاں سعودیہ میں پہنچ رہا ہوں، جہاز میں بیٹھتا ہوں، دل خوش ہوتا ہے، احرام پہن رہا ہوں، دل میں اور خوشی پیدا ہو رہی ہے۔ جب میں مکہ کے ایئرپورٹ پر میری فلائٹ لینڈ کر رہی ہوتی ہے میں اور خوش ہوتا ہوں، لیکن کیا آپ حقیقی طور پر مکہ میں پہنچ گئے؟ کیا آپ حقیقی طور پر جنت کی سیر کرتے ہوئے جنت میں پہنچ گئے ہو؟ حقیقی طور پر میں جنت میں نہیں پہنچا، حقیقی طور پر جسمانی طور پر میں بیت اللہ کی زیارت نصیب نہیں ہوئی، لیکن میں نے خواب کے اندر دیکھا، ایک خواب دیکھتا ہوں کبھی جنت کا کبھی بیت اللہ کی زیارتیں کر رہا ہوں، دل کو سکون مل رہا ہے، خواب میں بڑا خوش ہو رہا ہوں، اپنے عزیز و اقربا کو بتلا رہا ہوں، خواب کے اندر ہم محسوس کر رہے ہیں ساری چیزیں
یہی حال میرے محترم پیارے بھائیوں، ایک اس شخص کا ہے جب اس کی موت یہاں سے اس کی روح نکلتی ہے، اس کے بعد اگر وہ نیک ہے تو جنت کے سارے معاملات اس کو دکھائی دے جا رہے ہیں۔ جس طرح میں اور آپ خواب کے اندر جنت کی نعمتیں محسوس کرتے ہیں، ان کا ذائقہ، ان کی مٹھاس، ان کی لذت کو پاتے ہیں، لیکن ہم حقیقی طور پر جنت میں